یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا، رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا۔ اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسے بن گئی تھی، مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی جنریشن نے فلسطین اور جروسلم کو فتح کر لیا۔ پیغمبروں کی یہ ساری سٹوریز بڑے بڑے بکس میں ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئی ہے، لیکن اب کون جا کے یہ سارے بکس پڑھے، اور وہ بھی ٹک ٹاک کے اس فاسٹ زمانے میں، اور اسپیشلی بچے تو۔ For that, House of Books has the best solution, Prophet Series۔ اس میں قرآن سے بالکل اوتھینٹک سٹوریز اور بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے بالکل آسان الفاظ میں بنائے گئے۔ And to buy this amazing series, link is in the description۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جروسلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوم اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی، دی کنگڈم آف اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کے انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین ایمپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے،
इसके बाद एसेरियन एम्पायर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत यहूदा कबीले पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे फतह नहीं कर सके। अब यहां मसला ये हुआ कि बनी इसराइल के 10 कबीले फलस्तीन छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत सारे यूफ्रेटिस दरियाए फुरात के ईस्ट में आबाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनका रिलीजन और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इसराइल के पुराने रिलीजन पर सिर्फ 2 ही कबीले बाकी रहे, यहूदा और बिन्यामीन का कबीला। लेकिन इन पर हुकूमत यहूदा कबीले की थी, जिससे इन दोनों कबीलों का नाम यहूदा पड़ा और आज तक इसी यहूदा कबीले की वजह से हम इन सारों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं ये बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ 2 कबीलों की औलाद है, बाकी सारे 10 कबीले ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। अब थ्रू आउट द ईयर्स दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने यह क्लेम किया कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से है जो गायब हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका क्लेम सबसे भारी है और जिसे बहुत सारे यहूदी भी बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं, पठान। आज से 400 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है और यहूदियों के किताबों में भी लिखा है कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरियाए फुरात यूफ्रेटिस के ईस्ट में आबाद हुए और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वे ऑफ लाइफ पुख्तूनवली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है। लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, तो सब्सक्राइब। बनी subscribe.